السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سی ایس ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں اظہر حسین طاہر ہوں اور آپ کو پہلے بھی معلوماتی ویڈیو آپ سے شیئر کرتے رہتا ہوں۔ میں آج آپ کو حکیم جالینوس کی جو طب کی پریکٹس کا نچوڑ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے اس کی تفصیلات ایک تفسیر کی کتاب سے ملی ہیں، اس کا میں اس حوالے کے ساتھ آپ سے کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی مسائل ہے تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں فری میں، اور ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں، کھانے پینے کے بارے میں جو اس دور میں جتنی بدعتیاتی ہو رہی ہیں شاید پہلے کسی دور میں نہیں تھیں، اور ہر بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا ایک مکالمہ آپ سے جو تفسیر کی کتاب میں شیئر ہوا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اس میں کوئی غلطی کا مسئلہ نہ رہے اور آپ کو صحیح تسلی سے سمجھ آئے۔ اور میں تفسیر قرطبی جو ہے اس کے ریفرنس سے آپ کو بات کر رہا ہوں، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن اور حدیث ہمارے اس ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حکیم جالینوس کی جو طب ہے اس کا نچوڑ کیا ہے کہ ہم نے کھانا پینا کیسے کیا احتیاط کرنی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم جو طبیب ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ علم تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دینی علم ہے اور ایک بدن کا علم ہے، ڈاکٹری علم کہہ لیں۔ اور یہ بھی کہا کہ آپ کی مذہبی کتاب قرآن کریم میں علم دین تو ہے مگر طب کے بارے میں کچھ نہیں ہے، اس کا یہ کہنا تھا مفہوم۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم پورے قرآن پاک کی بات کرتے ہو، قرآن کی صرف ایک آیت کے ایک جز میں ہی پوری طب میڈیکل کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ پھر آپ نے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 تلاوت کی، جس کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ دیکھیں، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کھانے پینے میں اسراف مت کرو، اور کھانے پینے میں اسراف کی دو صورتیں ہیں، بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا اور خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ پس جو انسان ان دونوں باتوں سے بچے اور اچھی طرح بھوک لگی ہو تب بھی کھائے، اور ابھی بھوک باقی ہو ہاتھ روک لے، انشاءاللہ وہ تندرست رہے گا۔ یہ میں ایک قرآن کی تفسیر کی ریفرنس سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پھر اس غیر مسلم نے آیت سن کر کہا کہ چلو یہ تو مان لیا کہ قرآن کریم میں چند لفظ میں پوری علم طب کا خلاصہ ہے، لیکن مگر تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ جی اس غیر مسلم کا کہنا تھا۔ تو جواباً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہزاروں ہیں، صرف ایک ہی حدیث میں آپ نے علم طب کا خلاصہ کر دیا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں پھر یہ حدیث پاک امام زین العابدین نے اس غیر مسلم کو سنائی کہ سب سے برا برتن جس انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، اور انسان کو صرف چند ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھیں۔ اس غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ حدیث پاک سنی تو پکار اٹھا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جالینوس جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہوا کرتا تھا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ساری ہی طب کا خلاصہ بیان کر دیا۔ یہ آپ سے گوشت گزار کرنا تھا، اور آپ کو مقصد یہ تھا کہ آج ہر دوسرا پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کھا رہا ہوں، اور لاتعداد چیزیں گنواتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ شام کے کھانے کے بعد میں نے کھجور کھائی، میں نے چھوارے کھائے، میں نے دودھ لیا، پھر اس میں دیسی گھی ڈالا۔ ایک لمبی کہانی ہوتی ہے جو ہم روز سنتے رہتے ہیں اپنی کلینک پہ، لیکن حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اب جالینوس کی طب کا نچوڑ کہیں، قرآن کی آیت کا مفہوم جو آپ نے سمجھا، حدیث کا مفہوم سمجھا کہ ہمیں بھوک صحیح معنوں میں لگے اور ابھی بھوک ہو تب بھی ہم کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیں، تو وہ تھوڑی سی چیز بھی ہماری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس سے ہم چل پھر سکتے ہیں۔ لیکن پتنی کتنی چیزیں اویلیبل ہیں، فریج کی سہولت بھی ہے، ہم ایکسٹرا چیزیں رکھتے بھی ہیں بچا کے، کھاتے بھی ہیں اور احتیاط نہیں کرتے، اور کھائے پہ کھاتے ہیں۔ ہمارے ایک دو کھانوں کے درمیان گیپ صحیح نہیں ہوتا اور توازن نہیں ہوتا۔ تو میں یہ آپ سے شیئر کر کے یہ گزارش کرنی تھی کہ اگر آپ اس دور میں صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو طاقت کے پیچھے نہ بھاگیں، جو آپ کا نظام ہے اس کو سیٹ کر لیں، نظام کی جو خرابی ہیں اس کو درست کر لیں، اور نظام کی خرابی کو درست کرنے کے لیے یہ جو قرآنی اور حدیث والا نسخہ آپ سے شیئر کیا ہے، اس سے اچھا نسخہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے۔
آپ اہم حکیموں کو بار بار چھیڑیں، ڈاکٹروں کو چھیڑیں، اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک نسخہ آزما لیں، پھر تاحیات ہم جو الٹ پلٹ کرتے رہیں ہم فٹ رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال، اپنے مزاج کے مطابق کھائیں، احتیاط سے کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، بھوک لگنے پہ ہی کھائیں، تو انشاءاللہ آپ صحت مند رکھیں گے۔ یہ معلوماتی ویڈیوز آپ دوسروں سے بھی شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔